اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم نماز کے فرائض کے متعلق کچھ بیان کریں گے۔ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قعدہ خیرہ، نمبر 7 خروج بثنائہ۔ یاد رکھیں نماز میں جو چیزیں فرائض ہیں ان میں سے کسی چیز کو بھی چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب ان فرائض کی کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ۔ حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، یعنی یہ افعال نماز میں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے فرائض نماز میں بھی اس کو شمار کرتے ہیں۔ نماز کی شرائط یعنی طہارت، استقبال قبلہ، ستر عورت اور وقت تکبیر تحریمہ کے لیے شرائط ہیں، یعنی قبل ختم تکبیر ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے تو نماز نہ ہوگی، یعنی تکبیر تحریمہ اگر کہہ لی ہے اور کوئی جو شرائط ہیں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر رہ گئی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، نماز نہ ہوئی۔ نفل کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی، نماز نہ ہوئی، اور بیٹھ کر کہتا تو ہو جاتی۔ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا، نماز نہ ہوئی۔ امام کو رکوع میں پایا اور اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا مگر اس تکبیر سے تکبیر رکوع کی نیت کی، نماز شروع ہو گئی اور یہ نیت لغو ہے۔ امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی، اگر اقتداء کی نیت ہے نماز میں نہ آیا ورنہ شروع ہو گئی، مگر امام کے نماز میں شرکت نہ ہوئی بلکہ اپنی الگ۔ امام کی تکبیر کا حال معلوم نہیں کہ کب کہی، تو اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے کہی تو نہ ہوئی، اور اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے نہیں کہی تو ہو گئی، اور اگر کسی طرف غالب گمان نہ ہو تو احتیاط یہ ہے کہ قطع کرے اور پھر سے تحریمہ باندھے۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گنگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو، اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ اگر بطور تعجب اللہ اکبر کہا یا مؤذن کے جواب میں کہا اور اسی تکبیر سے نماز شروع کر دی تو نماز نہ ہوئی۔ لفظ اللہ کو اللہ یا اکبر کو اکبر یا اکبر کا نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر ان کے معنی فاسدہ سمجھ کر قصدن کہے تو کافر ہے۔ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا گیا۔ دوسرا فرض ہے قیام۔ قیام کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض قیام فرض، اور بقدر واجب اور بقدر سنت۔ یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ رکعت اولیٰ میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی، اور قیام مسنون میں مقدار ثناء و تعوذ و تسمیہ بھی۔ قیام و قرات کا واجب و سنت ہونا بائمانی ہے کہ اس کے ترک پر ترک واجب اور واجب و سنت کا حکم دیا جائے گا، ورنہ بجا لانے میں جتنی دیر تک قیام کیا اور جو کچھ قرات کی سب فرض ہی ہے، فرض کا ثواب ملے گا۔ فرض و وتر اور عیدین و سنت فجر میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو نہ ہوگی۔ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو حرج نہیں۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو شخص
سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، جب بھی اسے بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا مستحب ہے اور کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ جس شخص کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے یا زخم بہتا ہے اور بیٹھنے سے نہیں تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے، اور اگر اور طور پر اس کی روک نہ کر سکے، یوں ہی کھڑے ہونے سے چوتھائی ستر کھل جائے گا یا قرات بالکل نہ کر سکے گا تو بیٹھ کر پڑھے، اور اگر کھڑے ہو کر کچھ بھی پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے جتنی دیر پر قادر ہو کھڑے ہو کر پڑھے اور باقی بیٹھ کر۔ اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑا ہو کر نہ پڑھ سکے گا اور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو گھر میں پڑھے، جماعت میسر ہو تو جماعت سے ورنہ تنہا۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑے ہی نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی ستر کھلتا ہے، یا قرات سے مجبور محض ہو جاتا ہے۔ یوں ہی کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھے۔ اگر عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا بخار آیا یا خفیف سی تکلیف ہوئی بیٹھ کر نماز شروع کر دی، حالانکہ وہی لوگ اسی حالت میں 10-15 منٹ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے متنبہ ہوں اور جتنی نمازیں باوجود قدرت قیام بیٹھ کر پڑھی ہوں ان کا اعادہ فرض ہے۔ کشتی پر سوار ہے اور وہ چڑھ رہی ہے تو بیٹھ کر اس پر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جبکہ چکر آنے کا غالب گمان ہو اور کنارے پر نہ اتر سکتا ہو۔ تیسرا فرض ہے قرات۔ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضرور ہے کہ خود سنے۔ اگر حروف کی تصحیح تو کی مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی معنی مثلا شور و غل یا ثقل سماعت بھی نہیں تو پھر نماز نہ ہوئی، یعنی اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ یوں ہی جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن سکے۔ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے، اور مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں، نہ فاتحہ، نہ آیت، نہ آہستہ کی نماز میں، نہ جہر کی نماز میں۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک میں کی تو نماز فاسد ہو گئی۔ چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو جیسے صاد، نون کے بعد قراتوں میں ان کو آیت مانا جاتا ہے تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا اگرچہ اس کی تکرار کرے۔ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت ہے مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا، قرات شاذہ سے فرض ادا نہ ہوگا۔ یوں ہی بجائے قرات آیت کی ہجے کی نماز نہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک چوتھا فرض ہے رکوع۔ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے، کوزہ پوشت کہ اس کا کب حد رکوع کو پہنچ گیا ہو، رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے۔ پانچواں فرض ہے سجدہ۔ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی، بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوئی۔ اس مسئلہ سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب سجدہ کرتے ہوئے دونوں پاؤں زمین سے اوپر اٹھا لیتے ہیں تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے۔ رخسار یا تھوڑی زمین پر لگانے سے سجدہ نہ ہوگا، خواہ عذر کے سبب ہو یا بلا عذر۔ اگر عذر ہو تو اشارہ کا حکم ہے۔
ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا فرض ہے۔ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ بعض جگہ جاڑوں میں مسجد میں پیال بچھاتے ہیں، ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ اگر پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی، اور ناک ہڈی تک نہ دبی تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی، یعنی یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کمانی دار گدے پر سجدہ میں پیشانی خوب نہیں دبتی، لہذا نماز نہ ہوگی۔ ریل کے بعد ڈبوں میں بعض گاڑیوں میں اسی قسم کے گدے ہوتے ہیں، اس گدے سے اتر کر نماز پڑھنی چاہیے۔ 2 پہیہ گاڑی یکا وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر اس کا جوا یا بم بیل اور گھوڑے پر ہے، سجدہ نہ ہوا اور زمین پر رکھا ہے تو ہو گیا۔ جوار، باجرہ وغیرہ چھوٹے دانوں پر جن پر پیشانی نہ جمے سجدہ نہ ہوگا، البتہ اگر بوری وغیرہ میں خوب کس کر بھر دیے گئے کہ پیشانی جمنے سے مانع نہ ہو تو ہو جائے گا۔ اگر رش کسی جگہ پہ رش کی وجہ سے دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کیا اور وہ اس نماز میں اس کا شریک ہے تو جائز ہے ورنہ ناجائز، خواہ وہ نماز ہی میں نہ ہو یا نماز میں تو ہے مگر اس کا شریک نہ ہو، یعنی دونوں اپنی اپنی پڑھتے ہوں۔ ہتھیلی یا آستین یا امامہ کے پیٹ یا کسی اور کپڑے پر جسے پہنے ہوئے سجدہ کیا اور نیچے کی جگہ ناپاک ہے تو سجدہ نہ ہوا۔ ہاں ان سب صورتوں میں جبکہ پھر پاک جگہ پر سجدہ کر لیا تو ہو گیا۔ ایسی جگہ سجدہ کیا کہ قدم کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوا ورنہ ہو گیا۔ کسی چھوٹے پتھر پر سجدہ کیا، اگر زیادہ حصہ پیشانی کا لگ گیا ہو تو سجدہ ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ، نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی رسولہ تک پڑھ لی جائے فرض ہے۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا، پھر یہ گمان کر کے کہ 3 ہی ہوئی کھڑا ہو گیا، پھر یاد کر کے کہ 4 ہو چکی ہیں بیٹھ گیا، پھر سلام پھیر دیا۔ اگر دونوں بار کا بیٹھنا مجموعتاً بقدر تشہد ہو گیا تو فرض ادا ہو گیا ورنہ نہیں۔ پورا قعدہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا، بعد بیداری بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی قیام، قرات، رکوع، سجود میں اول سے آخر تک سوتا ہی رہا تو بعد بیداری ان کا اعادہ فرض ہے ورنہ نماز نہ ہوگی اور سجدہ سہو بھی کرے۔ لوگ اس میں غافل ہیں، خصوصاً تراویح میں اور خاص طور پہ گرمیوں کے دنوں میں۔ پوری رکعت سوتے میں پڑھ لی تو نماز فاسد ہو گئی۔ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا اور تیسری کا سجدہ کر لیا یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا تو ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ مغرب کے سوا اور نمازوں میں 1 رکعت اور ملا لے۔ بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ تلاوت یا نماز کا کوئی سجدہ کرنا ہے اور کر لیا تو فرض ہے کہ سجدہ کے بعد پھر بقدر تشہد بیٹھے، وہ پہلا قعدہ جاتا رہا، قعدہ نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ سجدہ سہو کرنے سے پہلا قعدہ باطل نہ ہوا مگر تشہد واجب ہے، یعنی اگر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا تو فرض ادا ہو گیا مگر گناہ گار ہوا، اعادہ واجب ہے، دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ 7واں فرض ہے خروج بسنعی یعنی قعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا فعل جو منافی نماز ہو بقصد کرنا یعنی جان بوجھ کر کرنا، مگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافی قصداً پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوئی، اور بلا قصد کوئی منافی پایا گیا تو نماز باطل ہے۔ مثلا بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد تیمم والا پانی پر قادر ہوا، یعنی اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو پانی مل گیا، یا موضع پر مسح کیا ہوا تھا اور مدت پوری ہو گئی، یا عمل قلیل کے ساتھ موضع اتار دیا، یا بالکل بے پڑھا تھا اور کوئی آیت بے کسی کے پڑھائے میں سننے سے یاد ہو گئی، یا ننگا تھا، اب پاک کپڑا بقدر ستر کسی نے لا کر دے دیا جس سے نماز ہو سکے، یعنی بقدر مانے اس میں نجاست نہ ہو،
یا ہو تو اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے پاک کر سکے، یا یہ بھی نہیں مگر اس کپڑے کی چوتھائی یا زیادہ پاک ہے، یا اشارہ سے پڑھ رہا ہے اب رکوع و سجود پر قادر ہو گیا، یا صاحب ترتیب کو یاد آیا کہ اس سے پہلے کی نماز نہیں پڑھی، اور اگر وہ صاحب ترتیب امام ہے تو مقتدی کی بھی گئی، یا امام کو حدث ہوا اور امی کو خلیفہ کیا اور تشہد کے بعد خلیفہ کیا تو نماز ہو گئی، یا نماز فجر میں آفتاب طلوع کر آیا، یا نماز جمعہ میں عصر کا وقت آ گیا، یا عیدین میں نصف النہار شرعی ہو گیا، یا پٹی پر مسح کیے ہوئے تھا اور زخم اچھا ہو کر وہ گر گئی، یا صاحب عذر تھا اب عذر جاتا رہا، یعنی اس وقت سے وہ حدث موقوف ہوا یہاں تک کہ اس کے بعد کا دوسرا وقت پورا خالی رہا، یا نجس کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا اور اسے کوئی چیز مل گئی جس سے طہارت ہو سکتی ہے، یا قضا پڑھ رہا تھا اور وقت مکروہ آ گیا، یا باندھی سر کھولے نماز پڑھ رہی تھی اور آزاد ہو گئی اور فوراً سر نہ ڈھانگا، ان سب صورتوں میں نماز باطل ہو گئی۔ قیام و رکوع سجدہ اور قعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض ہے۔ اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو وہ رکوع جاتا رہا، اگر بعد قیام پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کے مطابق مقتدی پر فرض ہے، یعنی ان میں کا کوئی فعل امام سے بیشتر یعنی پہلے ادا کر چکا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادا نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ مثلا امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر لیا اور امام رکوع یا سجدہ میں ابھی آیا بھی نہ تھا کہ اس نے سر اٹھا لیا تو اگر امام کے ساتھ یا بعد کو ادا کر لیا ہو گئی ورنہ نہیں ہوگی۔ مقتدی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں صحیح تصور کرتا ہو، اور اگر اپنے نزدیک امام کی نماز باطل سمجھتا ہے تو اس کی نہ ہوئی اگرچہ امام کی نماز صحیح ہو۔